اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید معلم میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا میں آپ کو ساتھ فائور کا ایک پروجیکٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کمپلیٹ کیا تھا۔ وہ اس گیگ پہ مجھے ایک آرڈر آیا تھا، یہ ہے وینڈنگ مشین کے بارے میں۔ تو میں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا ایک وینڈنگ مشین کو، تو اس کے اندر کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں اس گیگ کے بارے میں۔ یہ بیسیکلی ایک وینڈنگ مشین ہوتی ہے جس کو ڈیزائن میں نے اس کے اوپر ریپ کر کے چڑھایا ہے جیسے۔ تو باہر کے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کارڈ سوائپ کرو تو اندر سے جو بھی آپ کی چیز ریکوائرڈ ہے وہ پش بٹن لکھا ہوتا ہے، اس کے بٹن پریس کرنے سے وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ بغیر کسی انسان کے ایک آٹومیٹک مشین ہوتی ہے۔ اس کے میں نے ڈیزائنز کریٹ کیے تھے، یہ جوسز وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے، کافی کے لیے اور اس طرح۔ تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جو میں نے کلائنٹ کے لیے بنایا تھا۔ اس نے 5 اسٹار ریٹنگ سے مجھے ریویو کیا تھا کہ بہت اچھا ڈیزائن بنایا ہے۔ تو یہ ان کی کمپنی کا نام تھا۔ یہ مشین کی 5 سائڈز ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنی کمپنی کا نام مجھے اپنا لوگو EPS فائل میں دیا تھا، AI فائل میں۔ تو میں نے ان کا لوگو یوز کر کے ایک سائڈ پر بھی لگایا۔ تو یہ 3 سائڈز اس کی بنائی، یہ بیک سائڈ اور یہ اس کی چھت کا حصہ یہ ڈیزائننگ میں یوز کیا۔ تو یہ ساتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اور چیز، واپس میں پروفائل پر آیا ہوں اپنی، تو یہاں سے میں آپ کو ایڈوبی السٹریٹر میں لے کے جاتا ہوں، وہاں پر دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح اس کے ڈیزائن کریٹ کیے تھے۔ تو کچھ سمپل وے بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ اتنی ڈیٹیل تو نہیں میں بتا سکتا فی الحال، کیونکہ دوبارہ سے ڈیزائن کریٹ کرنا ہوگا۔ تو میں چند آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ کس طرح میں نے یہ ڈائمنڈ شیپ کا میں نے AI فائل ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ ویب سائٹ کا نام ہے فری پک سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ تو فری پک پہ جا کے آپ فری میں کوئی بھی امیج ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو ایڈیٹیبل بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کے بالکل پارٹس الگ الگ ہو رہے تھے کیونکہ یہ AI فائل تھی۔ تو EPS فائل بھی اس میں یوز ہوتی ہے کیونکہ یہ پارٹس ہمیں الگ الگ کر کے ڈیزائننگ میں یوز کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ایک یہ ڈیزائن بھی سلیکٹ کیا تھا کہ اس کو ڈیزائننگ میں یوز کروں گا۔ تو اس کے ساتھ دوسرا ایک یہ انہوں نے مشین دی تھی جو موک اپ کے لیے تھی، کہ یہ ان کی ریئل مشین تھی جن کے اوپر ان کو ڈیزائن چاہیے تھا کہ ایسی ہماری مشین ہے تو اس کو لک دینا ہے آپ نے۔ تو ڈیزائننگ میں یہ ڈائمنڈ وغیرہ میں نے یوز کیے تھے، تو یہ بھی ایک ایک سیپریٹ ہو جاتا ہے الگ الگ۔ تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مشین کے اندر جو ڈیزائن کیا۔ یہ سائڈ پہ میں نے وہ بیلوں کا ڈیزائن رکھا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈاٹس ہیں وائٹ کلر میں یہ بھی ڈیزائن میں یوز ہوئے۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ ہر چیز مطلب سیپریٹلی آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، یا اس کے اندر اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ AI فائل ہوتی ہے، یہ کلائنٹ کو ہم بعد میں پرووائڈ کرتے ہیں جب وہ ساری پیمنٹ وغیرہ کلیئر کر دیتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں پیمنٹ۔ اس کے بعد یہ فائل جو ایڈیٹیبل فائل ہوتی ہے یہ اینڈ پہ ان کو ڈلیور کرتے ہیں ہم۔ تو یہ اس کی سائڈز تھی، یہ بیک سائڈ ہے، تو ایک اس کی چھت ہے، تو 3 سائڈیں ویسے ہیں۔ انہوں نے 5 سائڈز ریکوائر کی تھی۔ یہ ان کی مشین کو میں نے موک اپ لگا کے دیا تھا۔ یہ سائڈ پہ لوگو تھوڑا سائڈ پوزیشن میں ہے، ایک فرنٹ پہ لوگو لگایا ہے، اور یہ بھی ہم اپنی کلاسز میں سکھائیں گے کہ لوگو اور یہ کس طرح سے اس کو ڈائریکشن دینی ہے۔ تو باقی چیزیں ہم انشاءاللہ اپنی کلاسز میں سیکھیں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح سے، جیسے یہ ڈائمنڈ ہے ایک، اس کو ہم ڈبل کلک کرتے جائیں گے تو یہ اس لیئر تک پہنچیں گے جب، تو پھر اس کو سیپریٹلی ہر ڈائمنڈ کو آپ اٹھا کے کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ مطلب کہ یہ ایڈیٹیبل فائل ہے، اس کی کوئی بھی چیز ہم سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ہٹا سکتے ہیں، کوئی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ڈیزائن کنٹرول Z کرتے ہیں تو وہ واپس اپنی جگہ پر آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس میں سب کچھ سکھائیں گے۔ آپ جا کر دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو ہماری آن لائن کلاسز میں ایڈ کی ہوئی ہیں۔ تو تب تک کے لیے پھر اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔